السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، اچھے اچھے کلمات و القابات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا ہی پیدا کرنے والا اور اکیلا ہی اس کا نظام چلانے والا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت لا تعداد لا محدود درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر۔ اس کے بعد کروڑوں رحمتیں ہوں حضرات صحابہ کرام، ازواج مطہرات، ائمہ اہل بیت، سلف صالحین اور ہمارے والدین۔
جس طرح اللہ کی اطاعت ضروری ہے، اسی طرح اس کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح ذات اعلیٰ ہے، اسی طرح آپ کی بات بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ جس طرح رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی ذات کو محفوظ رکھا، ہر برائی سے، ہر گناہ سے، اسی طرح رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی ہر بات کو بھی محفوظ رکھا، ہر تغیر سے، ہر تبدل سے اور ہر تحریف سے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کا عمل، جسے حدیث کہا جاتا ہے، آج اس کے بارے میں اس دور میں تشکیک پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کو اور عامت الناس کو اس علم سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کئی طرح کی غلط فہمیاں امت کے اندر پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ قرآن پاک اجمال ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شرح ہے۔ قرآن متن ہے، آمینہ کے لال اس کی تفسیر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کی حدیث کے بغیر نہ قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے اور نہ قرآن پاک کے احکامات پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک کے معانی اور مفہوم وہی ہے جو اللہ کے رسول نے بیان کر دیے، اس کے احکامات وہی ہیں جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھا دیا۔ قرآن محفوظ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، سنت کو، آپ کی سیرت کو اس انداز میں محفوظ کروایا کہ دنیا کے اندر بڑی بڑی شخصیات گزری ہے، مذہبی شخصیات بھی، غیر مذہبی شخصیات بھی، لیکن کسی بھی شخص کے قول و فعل کو محفوظ کرنے کے وہ اقدامات نہیں کیے گئے جو مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، رسولوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اور سنت کو، آپ کے قول اور فعل کو محفوظ کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ اس پر ایک باقاعدہ علم ہے، اس پر باقاعدہ ایک فن ہے جو مسلمانوں نے ایجاد کیا، اور دنیا کا کوئی مذہب اس علم کی اور اس فن کی بھی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ علم حدیث انسانی تاریخ کا انتہائی منفرد اور انتہائی دلچسپ علم ہے، جس کی مثال پیش کرنے سے دنیا عاجز ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی شخصیتیں گزری، آج بھی ایسی شخصیتیں موجود ہیں، دینی شخصیات کے جن کے پیروکاروں کی تعداد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پیروکاروں سے زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، ان کے پیروکاروں کی تعداد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ماننے والے یہودی وہ تو مانتے ہیں، اسی طرح عیسائی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کے پیروکار ہیں۔ اور مسلمان بھی اس میں شامل ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی، رسالت کی تصدیق کرتے ہیں۔ 3 مذاہب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو ماننے والے وہ علم حدیث اور سنت کی حفاظت کا جو فن ہے، جو مسلمانوں نے اس پر کوششیں کی، کاوشیں کی، اس کا لاکھواں کیا کروڑواں حصہ بھی وہ اہتمام نہیں کر سکے۔ جو مسلمانوں نے کر دکھایا، جس طرح مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کی حفاظت کی، اس کو محفوظ کیا، اس کو مدون کیا، اس کی ترویج کی، اس کی اشاعت کی، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا مذہب اور بڑے سے بڑی دینی شخصیت کو ماننے والا اس کا لاکھواں کیا کروڑواں حصہ بھی اہتمام نہیں کر سکا۔ اور ایسی کوئی مثال ہی نہیں ملتی، کوئی ایسی مثال نہیں ہے مذہبی اور غیر مذہبی بھی کہ جن کے ارشادات مرتب ہوئے ہوں، جن کے اقوال مرتب ہوئے ہوں، جن کے افعال مرتب ہوئے ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال پر مبنی 4 اناجیل ہیں، جسے اناجیل اربع کہا جاتا ہے۔ ان ساری اناجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال و ارشادات کو اگر جمع کیا جائے تو ان کی تعداد 200-250 سے زیادہ نہیں بنتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سارے ارشادات، سارے اقوال، سارے فرمودات جو 4 اناجیل کے اندر جمع کیے گئے، اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے اقوال، آپ کے فرمودات جو صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جمع کیے ان کی تعداد 50,000 کے قریب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات، فرمودات اور اقوال آپ دیکھیں، مسند احمد کے اندر کم و بیش 50,000 کے قریب احادیث ہیں مسند احمد میں، اور محدث علی متقی ہندی نے اپنی کتاب میں 52,000 ارشادات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے ہیں، نقل کیے ہیں۔ 52,000 ارشادات۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی انہوں نے حدیث کی مختلف کتابوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات، فرمودات اور احادیث کو جمع کرنا شروع کیا۔ ابھی وہ 70,000 احادیث جمع کر پائے تھے کہ ان کا وقت آ گیا اللہ کو جا ملے، اور وہ اس نامکمل کام کو چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 70,000 احادیث علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، ان کو جمع کیا، ان کو مرتب کیا۔ الجامع الکبیر کے نام سے ان کی کتاب چھپی۔ اور اسی طرح بڑے بڑے مجموعے ہیں احادیث کے، کسی کے اندر احادیث کی تعداد 60,000 ہے، کسی کے اندر 64,000 ہے، کسی کے اندر 70,000 ہے۔ اور یہ جو بار بار احادیث آئی ہے، ان کو اگر ایک ایک کیا جائے تو ان احادیث کی تعداد جو ہے وہ 50,000 کے قریب بنتی ہے۔ پوری دنیا کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی بھی مذہبی شخصیت، کسی بھی غیر مذہبی شخصیت کے اقوال، افعال، ارشادات اتنی بڑی تعداد کے اندر جمع نہیں کیے گئے جتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جمع کیے گئے، جتنی آپ کی احادیث کو جمع کیا گیا۔ اور پھر صرف جمع نہیں کیا، ان کو اکٹھا نہیں کیا، بلکہ اس پوری دنیا کے اندر کسی بھی چیز کو محفوظ رکھنے کا جو طریقہ ہو سکتا تھا، جو انسانی ذہن میں، انسانی دماغ میں آ سکتا تھا کہ اس طرح اس چیز کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، اس باب کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، اس حدیث کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، دنیا کے اندر جو بھی طریقہ تھا انسانی دماغ اور سوچ کے اندر آ سکتا تھا، اس پر عمل کیا گیا، اس کو اپنایا گیا۔ اور پھر دنیا کے کسی بھی شخص پر، کسی کے قول پر، کسی کے فعل پر اتنی بڑی تعداد میں انسانوں کے دماغ، ان کی یادداشتیں اور اس پر مسلسل غور و فکر نہیں کیا گیا جتنا احادیث رسول پر کیا گیا۔ مسلسل غور و فکر، احادیث کو یاد کرنے پہ، ان کو محفوظ کرنے پہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلنے والے ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، اس پر سینکڑوں نہیں لاکھوں انسانوں نے غور کیا، اور یہ غور 1400 سال سے ہوتا چلا آ رہا ہے، اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، اس پر اب بھی کام جاری ہے۔ 14 صدیاں بیت گئیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات اور ارشادات، آپ کی احادیث پر غور و خوض ہو رہا ہے، تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے، ہر زمانے میں، ہر دور میں ہوا۔ اس لیے کہ اس کو اللہ نے محفوظ کر دیا،
یہ بھی محفوظ ہے، قرآن بھی محفوظ ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ اللہ کی طرف سے ہے اور احادیث کے الفاظ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ قرآن مجید کی خاص ترتیب جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی اس کے مطابق اس کو محفوظ کیا گیا، اور احادیث کو کسی ترتیب کے مطابق محفوظ نہیں کیا گیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی ترتیب نہیں دی کہ اس ترتیب سے اس کو محفوظ کیا جائے۔ ائمہ نے، محدثین نے، فقہاء نے اس کے بعد پھر اس کو مختلف ترتیب کے لحاظ سے محفوظ کیا اور لکھا اور مدون کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن پاک کو باقاعدہ طور پر حفظ کیا، لیکن احادیث کو سارے صحابہ نے حفظ نہیں کیا۔ یہ فرق ہے تھوڑا سا، لیکن جس طرح قرآن محفوظ ہے اسی طرح اللہ کے رسول کا فرمان بھی محفوظ ہے۔ احادیث رسول پر پراپیگنڈا کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ جتنے بھی نسخے حدیث کے لکھے گئے یہ اللہ کے رسول کی وفات کے 300 سال بعد لکھے گئے۔ بخاری کو لکھا گیا، مسلم شریف کو لکھا گیا، ابو داؤد ابن ماجہ کو لکھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 300 سال بعد یہ کتابیں بارے وجود میں آئی۔ یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہ غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے، حالانکہ نہ اس کی کوئی عقلی بنیاد ہے، نہ اس کی کوئی نقلی بنیاد ہے، نہ اس پر کوئی دلیل موجود ہے۔ حالانکہ حدیث مصطفیٰ اسی وقت سے لکھی جا رہی ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک تھی، آپ کی حیات طیبہ تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ میں ہی، حیات طیبہ میں ہی حدیث کو لکھا جانے لگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو فرماتے، جو زبان سے ارشاد نکلتا، اس کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لکھ لیتے، نوٹ کر لیتے، حفظ کر لیتے، یاد کر لیتے۔ یہ حدیث کا علم، حدیث یاد کرنا، حدیث لکھنا، حدیث پڑھنا، حدیث پڑھانا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے شروع ہوا۔ ابو داؤد شریف کے اندر، ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها ووعیها واداها کما سمعها، اللہ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جس نے میری بات کو سنا، اس کو یاد کیا، محفوظ کیا اور پھر اس کو لوگوں تک آگے پہنچا دیا۔ جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو سنا، جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو یاد کیا اور پھر اس حدیث کو آگے پہنچا دیا، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہ اس کو شاداب رکھے، اللہ اس کو خوش رکھے، اللہ اس کو آباد رکھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اس دعا کے مستحق آپ بھی بن سکتے ہیں۔ جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سنا، آگے پہنچا دیا، خواہ وہ ایک حدیث ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اس دعا کے زمرے میں آ جائے گا کہ جس نے اللہ کے رسول کی بات کو سنا، اس کو یاد کیا اور پھر اس کو آگے پہنچا دیا۔ آپ حدیث سنتے ہیں، آگے پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے جس نے مجھ سے کوئی حدیث سنی، مجھ سے کوئی بات سنی، وہ آگے اس کو مجھ سے بہتر انداز میں بیان کر سکے، ہو سکتا ہے وہ مجھ سے زیادہ لوگوں تک اس بات کو آگے پہنچا سکے۔ میں نے اگر کسی ایک شخص کو حدیث یاد کروائی، کسی ایک شخص کو حدیث بتائی، کسی ایک شخص کو حدیث سکھائی، ہو سکتا ہے کہ اس کا فہم، اس کا ادراک، اس کی فراست مجھ سے بھی زیادہ ہو، اس کے پاس وسائل مجھ سے بھی زیادہ ہوں، اور وہ پھر آگے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں تک اس حدیث کے پہنچانے کا سبب بن جائے۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں، آپ میں سے ہر شخص یہ کوشش کر سکتا ہے
اور یہ کوشش کرنی چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اللہم ارحم خلفائی، اللہ میرے جانشینوں پر رحمت فرما. رحمت کی دعا اپنے خلفاء کے لیے، اپنے جانشینوں کے لیے. صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ کے جانشین کون ہیں؟ فرمایا الذین یأتون من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، جو میرے خلفاء ہوں گے، میرے بعد آئیں گے، یروون احادیثی، میری حدیثیں روایت کریں گے، وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ، اور اس کو پھر لوگوں تک پہنچائیں گے اور لوگوں کو سکھائیں گے. حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے. اللہم ارحم خلفائی الذین یأتون من بعدی یروون احادیثی، اللہ میرے بعد میرے خلفاء پر رحمت فرمائے، میرے جانشینوں پر رحمت فرمائے، جو میری احادیث کو لیں گے، میری احادیث کو سنیں گے، اور پھر وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ، پھر وہ لوگوں کو سکھائیں گے، لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں گے. ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا کی ہے. چونکہ احادیث ہی جمع کے لیے لفظ آیا ہے، تو عربی زبان کے اندر جمع کا صیغہ 3 افراد سے شروع ہوتا ہے. یعنی 3 افراد تک اگر آپ نے حدیث پہنچا دی تو یاد رکھیں، آپ 3 احادیث اگر آپ نے آگے پہنچا دی تو 3 احادیث پہنچانے پر آپ اللہ کے رسول کی رحمت کی دعا میں آ جاتے ہیں. اور اگر اس کو یہ جمع قلت ہے، اگر اس کو جمع کثرت کے طور پر لے لیا جائے تو پھر جمع کثرت کے اندر 9 تعداد بنتی ہے. یعنی اگر آپ 9 احادیث بھی سن کے، صحیح احادیث سن کے آگے پہنچا دیتے ہیں، سکھا دیتے ہیں، پڑھا دیتے ہیں، تو یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحمت کی دعا کی ہے، آپ اس رحمت کی دعا کے زمرے میں آ جاتے ہیں. کتنا بڑا یہ کام ہے، کتنا عظیم کام ہے. ہر کوئی شخص اس دعا کے اندر آ سکتا ہے تھوڑی سی کوشش کے ساتھ. اور پھر ایک دوسری جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی، کہا یحمل ھذا العلم من کل خلف عدو له ينفون عنہ، کہ ہر نسل میں عدل والے لوگ آئیں گے. ہر نسل سے کیا مراد ہے؟ وہ اردو میں پنجابی میں کہتے ہیں پیڑھی. یہ بچے ہیں، نئے نسل، ان کو کیا پتا، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں. ایک پیڑھی سے دوسری پیڑھی تک بات نہیں، ایک نسل سے دوسری نسل تک سلسلہ پہنچا، بات پہنچی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر نسل کے اندر عدل والے لوگ موجود ہوں گے. وہ عدل والے لوگ کیا کریں گے؟ ان کا کام، ان کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ تحریف الغالین، جو میری احادیث میں غلط کریں گے، انتہا پسندی اختیار کریں گے، وہ ان کو روکیں گے. وانتحال المبتلین، اور پھر جو اس کے اندر اپنی پسند کی مرضی ڈالیں گے، اس کے اندر اپنی من پسند تشریح ڈالیں گے، وہ باطل پرست لوگ جو گھڑ گھڑ کے منسوب کریں گے میری طرف باتیں، وہ ان کو روکنے والے ہوں گے، غلط کو روکنے والے ہوں گے، انتہا پسندی کو روکنے والے ہوں گے، اور گھڑ گھڑ کے باتیں اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرنے والوں کو یہ لوگ روکنے والے ہوں گے. اور کیا ہوگا؟ وَتَأْوِيلُ الْجَاهِلِينَ، جو جاہل طویل کریں گے، قیاس کریں گے. الحمدللہ، جو طویل کریں گے، جاہل قیاس کریں گے، یہ لوگ اس کی نفی کرنے والے ہوں گے. ہر زمانے میں، ہر پیڑھی میں، ہر نسل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ موجود ہوں گے. کس کا مطلب کیا ہے؟
کہ جو حدیث کے اندر غلط کرے گا، حدیث کے اندر تعریف کرے گا، حدیث کے قیاس کو بدلے گا، اپنی پسند کا معنی کرنے کی کوشش کرے گا، اپنی مرضی کی تعویل کرے گا، اور اپنی مرضی کی اگر کوئی بات گھڑ کے اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کرے گا، آقا فرماتے ہیں میری امت میں ہر نسل کے اندر اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو ان کی نفی کریں گے۔ حدیث محفوظ رہے گی، آقا علیہ السلام کے ارشادات، آپ کے فرمودات محفوظ رہیں گے، ان کے اندر تبدیلی نہیں کی جا سکے گی۔ تبدیلی معنی کے اندر بھی نہیں ہوگی، مفہوم کے اندر بھی نہیں ہوگی، قیاس کے اندر بھی نہیں ہوگی۔ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اور پھر جس طرح میں نے کہا کہ یہ حدیث کا لکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہوا، اور آج یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 300 سال بعد کی پیداوار ہے۔ اللہ کے رسول سے احادیث کا لکھنا اور حدیث کا موجود ہونا کتنی بڑی یہ من گرد اور کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے فرمودات لکھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص لکھا کرتے تھے۔ 50 کے قریب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھتے، آپ پر نازل ہونے والی وحی کو لکھتے، آپ کی زبان اقدس سے لکھنے والے ارشادات اور فرمودات کو لکھتے۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی زبان سے جو لفظ نکلتا اس کو لکھتے۔ کسی نے کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھا نہ کرو، آپ انسان ہیں اور متقاضی بشریت، آپ کبھی غصے میں ہیں، کبھی جلال میں ہیں، کبھی پیار میں ہیں، کبھی آپ کا موڈ کچھ ہے، کبھی آپ کچھ ہے، اس لیے آپ کی ہر بات کو نہ لکھا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ کی ہر بات کو نوٹ کرتا ہوں، ہر بات کو لکھتا ہوں، لیکن کچھ لوگوں نے مجھے یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کی قسم کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اس منہ سے جو بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے، حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ پیار میں بھی حق نکلتا ہے، غصے میں بھی حق نکلتا ہے، جب بھی نکلا حق نکلا، سچ نکلا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آقا اپنی طرف سے بولتے ہی نہیں، اس زبان نے جب بھی حرکت دی اللہ کے حکم سے حرکت دی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، حضور بولتے نہیں تھے، موتی رولتے تھے آقا علیہ السلام کا۔ اور پھر ان صحابہ اکرام نے لکھا، حدیث کو لکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو احادیث جمع کی، جو احادیث لکھی، اس کو مسند ابو ہریرہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر ان سے آگے شاگردوں نے لی۔ ان کے ایک شاگرد تھے تابعی جن کا نام تھا حمام بن منبہ، انہوں نے پھر اس نسخے کو آگے لکھا جس کا جو مشہور ہوا صحیفہ حمام بن منبہ کے لحاظ سے۔ پھر حمام بن منبہ کے آگے شاگرد تھے جن کا نام تھا معمر بن راشد۔ یہ معمر بن راشد انہوں نے پھر ایک کتاب لکھی جو جامع المعمر کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس معمر بن راشد کے شاگرد تھے عبد الرزاق جنہوں نے کتاب لکھی اور اس کتاب مشہور ہوئی مصنف عبد الرزاق کے نام سے۔ یہ مصنف عبد الرزاق کے جو لکھنے والے ہیں ان کے شاگرد تھے حضرت امام احمد بن حنبل۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی جس کا نام تھا مسند احمد، اور اسی امام احمد بن حنبل کے آگے شاگرد ہیں امام بخاری، احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں امام مسلم، پھر اسی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے ائمہ شاگرد ہیں۔ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا وہ اپنے استاد
احمد بن حنبل سے لیا۔ امام مسلم نے جو لکھا وہ اپنے استاد احمد بن حنبل کی کتاب مسند احمد سے لیا۔ امام احمد بن حنبل نے اپنے استاد عبد الرزاق کی کتاب مصنف سے لیا۔ انہوں نے اپنے استاد عمر بن راشد سے لیا۔ انہوں نے اپنے استاد حمام بن منبہ سے لیا، اور حمام بن منبہ نے اپنے استاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بھی نکلتا اس کو نوٹ کر لیتے، لکھ لیتے۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ کی بات کو سنتا ہوں، یاد نہیں رہتی جس طرح عبداللہ بن عمر بن عاص یاد رکھتا ہے، اس کا حافظہ بہت مضبوط ہے، میرا ابو ہریرہ کا حافظہ مضبوط نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ یہ جو چادر لی ہوئی ہے یہ مجھے دو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر اپنے دست مبارک میں لی، اپنے ہاتھوں پہ لی، اس پہ پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر اس پر دم کیا، پھونک ماری، اور اس طرح گرہ لگا دی جس طرح اس کے اندر کوئی چیز رکھ دی جاتی ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو، اللہ تمہارے حافظے کو مضبوط کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ وہ چادر پکڑ کے اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، کہتے ہیں اس وقت کے بعد میں نے آقا کی زبان سے جو بھی سنا اللہ نے میرے سینے پہ نقش کر دیا۔ دوسری بات کیا کہی؟ فرمایا ابو ہریرہ اپنے دائیں ہاتھ کو لکھنے کے لیے استعمال کیا کرو، میں جو بولتا ہوں اس کو لکھ لیا کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے گھر بھی تھے، قبیلے بھی تھے، خاندان بھی تھے، کاروبار بھی تھے، باغات بھی تھے، لوگ اپنے کاروبار پہ چلے جاتے، اپنے باغات میں چلے جاتے، اپنی زندگی کی مصروفیات میں مصروف ہو جاتے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں پڑے رہتے، اصحاب صفہ میں شامل۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کوئی چیز کھانے کو آ جاتی ابو ہریرہ کھا لیتے، نہ آتی ابو ہریرہ بھوکے رہتے۔ حدیث کا اتنا شوق تھا، حدیث کے ساتھ اتنا پیار تھا، حدیث کے ساتھ اتنی محبت تھی، کہتے میں بھوک کی شدت کی وجہ سے مسجد نبوی میں بے ہوش ہو کے گر جاتا، لوگ میرے پاس سے گزرتے، لوگوں کے پاؤں میرے جسم پہ لگتے، مجھے پتہ چلتا، لیکن نکاہت اور کمزوری بھوک کی شدت کی وجہ سے اتنی ہوتی ابو ہریرہ اٹھ کے نہ بیٹھ سکتا تھا۔ کسی نے کہا ابو ہریرہ تم بھی مدینے کے بازار میں جایا کرو، تجارت کر لیا کرو، کچھ کما کے لایا کرو، اپنا پیٹ بھر لیا کرو۔ ابو ہریرہ جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹ کے لاؤ، ابو ہریرہ باغات میں جا کے کام کرو، تمہارے پاس مال آئے، پیسہ آئے، رزق آئے، تم یہاں بھوکے پڑے رہتے ہو اور بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیے، حدیث کے ساتھ پیار دیکھیے، حدیث کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ کو دولت مل جائے گی، مال مل جائے گا، سونا مل جائے گا، چاندی مل جائے گی، آقا کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نہیں ملے گے۔ میں دنیا کی ساری دولتوں کو، سارے مال کو، سونے اور چاندی کو اللہ کے رسول کی زبان سے نکلنے والے ایک لفظ پہ قربان کرتا ہوں۔ ایک ایک لفظ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا قیمتی، اس کو نوٹ کرتے، اس کو لکھتے، اس کو یاد کرتے، اور پھر یہ حدیث ایسے ہی ہم تک نہیں پہنچی، اس کو یاد بھی کرتے، اس کو لکھتے بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ مروان بن حکم جو بڑے تابعی تھے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ صغار صحابی بھی ہے، چھوٹی عمر کے صحابی، وہ اس وقت مدینہ کے گورنر تھے، اور گورنری کے دوران
وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آ جاتے، آپ سے حدیثیں سنتے، کئی حدیثیں سن لی، یاد بھی کر لی، حفظ بھی کر لی۔ پھر ایک وقت آیا ان کو گورنری سے اتار دیا گیا اور مروان بن حکم کسی اور جگہ پر چلے گئے۔ پھر وقت گزرنے کے بعد ایک وقت آیا مروان بن حکم خلیفۃ المسلمین بن گئے، اور خلیفہ بننے کے بعد ایک مرتبہ مروان بن حکم مدینہ میں آئے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درس حدیث کے اندر اسی طرح آ کر کے بیٹھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کر رہے ہیں۔ مروان بن حکم حضرت ابو ہریرہ سے اللہ کے رسول کی حدیث کو سن رہے ہیں، لیکن ان کے دماغ کے اندر کوئی بات آئی، شک پڑ گیا کہ شاید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بھول ہو گئی ہے، کوئی چوک ہو گئی ہے۔ اس کے بعد پیغام بھیجا، ابو ہریرہ خلیفہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین نے کہا، حضرت ابو ہریرہ سے عرض کرتے ہیں کہ اے صحابی رسول، میں چاہتا ہوں آپ مجھے حدیث سنائیں، مجھے حدیث کا درس دیں، میرے لیے احادیث کو بیان کریں، لیکن ایک الگ مجلس کے اندر جہاں پر میں اکیلے آپ کی حدیث کو سنوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی خواہش کو قبول کر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ مروان بن حکم کے پاس جاتے ہیں۔ مروان بن حکم نے کہا، ابو ہریرہ احادیث سنانی شروع کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث سنانی شروع کر دی۔ اس نے خفیہ طور پر ایک کاتب سے کہا، ان کو پتہ نہ چلے، جو یہ بولتے چلے جائیں تم لکھتے چلے جاؤ، نوٹ کرتے چلے جاؤ۔ اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلنے والے ایک ایک جملے کو لکھا، ایک ایک لفظ کو لکھا، ایک ایک حرف کو لکھا، ایک ایک ادا کو لکھا۔ اس کے بعد مجلس برخاست ہو گئی۔ مروان بن حکم واپس چلے گئے۔ اگلے سال پھر حج پر آئے، حج کر کے پھر مدینے آتے ہیں۔ دوبارہ حضرت ابو ہریرہ کو بلایا، دوبارہ بلا کر کے کہا، ابو ہریرہ آج مجھے دوبارہ وہی احادیث سنائے جو ایک سال پہلے سنائی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام احادیث سنا دی، اسی طرح سنا دی، بغیر کسی ایک لفظ ایک حرف کی تبدیلی کے تمام کی تمام احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروان بن حکم کو سناتے ہیں۔ اس کے بعد مروان بن حکم کاتب سے کہتا ہے، پچھلے سال کی حدیث کو اور اس سال کی حدیث کو دونوں کی کتابت کو ملاؤ۔ دونوں کی کتابت کو ملایا گیا، ایک لفظ کا فرق نہیں آیا، ایک حرف کا بھی فرق نہیں آیا، ایک جملے کا فرق بھی نہیں آیا۔ اس کے بعد مروان بن حکم نے یہ بات حضرت ابو ہریرہ کو بتائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مروان اگر آج ایک لفظ کیا، ایک حرف، ایک زبر، ایک زیر کا بھی فرق آ جاتا، ابو ہریرہ ہمیشہ کے لیے حدیث بیان کرنا چھوڑ دیتا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کو اپنے گھر لے کر کے گئے، وہاں پر حدیث کے لکھے ہوئے رجسٹر دکھائے، بڑے بڑے رجسٹر۔ کہا، مروان میں جب صبح نکلتا ہوں حدیث بیان کرنے کے لیے، میں اس وقت تک حدیث نہیں بیان کرتا جب میں اس کو دوبارہ پڑھ نہ لوں، یاد نہ کر لوں، پھر اس کو حفظ نہ کر لوں۔ اتنے اہتمام کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث لکھی، اس کو بیان کیا، اسے آگے پہنچایا۔ اتنا حدیث کے ساتھ پیار، اور حدیث کے ساتھ پیار ہونا چاہیے۔ حدیث کے ساتھ پیار دیکھیے کس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کے اندر حدیث بیان کرتے ہیں، حدیث مصطفیٰ، حدیث رسول۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بڑے وسائل دیے تھے، بڑا مال، بڑی دولت دی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر خریدا، اس کے گھر میں رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رہائش رکھی۔ ایک اور گھر خریدا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خریدا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خریدے گئے گھر میں بیٹھ کر حدیث کو بیان کرتے، وہاں پر حدیث کا درس دیتے، اور دنیا آپ کی حدیث کو سننے کے لیے آتی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس گھر میں حدیث پڑھانے کے لیے، حدیث سنانے کے لیے، حدیث کے درس کے لیے تشریف لاتے۔
پورے گھر کو خوشبوؤں کے ساتھ معطر کیا جاتا. اس میں حدیث مصطفیٰ کو سنایا جانا تھا. پورے گھر کو خوشبوؤں کے ساتھ معطر کیا جاتا. ساری بیٹھنے والی جگہوں پہ سفید چادریں بچھائی جاتی. پھر امام مالک تشریف لاتے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب آتے حدیث بیان کرنے کے لیے شاہانہ انداز میں آتے, شاہانہ لباس میں آتے, شاہانہ پروٹوکول میں آتے, شاہانہ حدیث مصطفیٰ کے لیے. اور ایک دن حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث بیان کر رہے ہیں. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ 70 مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ متغیر ہوا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نہیں چھوڑی, حدیث کا درس نہیں چھوڑا, حدیث کا سبق نہیں چھوڑا, حدیث پہ شرح نہیں چھوڑی. واپس تشریف لے کے اپنے گھر گئے, کپڑے اتارے اور قمیض میں سے بچھو نکلا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث کے درس کے دوران اس بچھو نے 70 مرتبہ مجھے ڈسا تھا, لیکن میں اللہ کے رسول کی حدیث کو نہیں چھوڑ سکتا تھا. آقا کے پیار میں حدیث بیان کرتا چلا گیا اور ہر مرتبہ میں نے بچھو کے ڈنگ کو برداشت کیا. 70 مرتبہ بچھو نے ڈسا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, اور آپ کا چہرہ متغیر ہوتا رہا اس کی درد سے, اس کی تکلیف اور شدت سے. یہ حدیث مصطفیٰ, حدیث رسول آج ہم تک پہنچی. ایسے ہی نہیں پہنچی, اس کے لیے اہتمامات کیے گئے, اس کے لیے اقدامات کیے گئے. اور ایسے اقدامات جو کسی بھی دنیا کی مذہبی شخصیت اور دینی شخصیت کے لیے اس کا کروڑواں اور لاکھواں حصہ بھی نہیں کیے گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگر پتہ چلتا کہ کسی صحابی نے حدیث بیان کی ہے, اس سے خود سنتے, لکھی ہوئی حدیث سامنے آ جاتی, اس کی تحقیق کے لیے گھر جاتے صحابی کے اور اس سے جا کر اپنے کانوں سے جب تک سن نہ لیتے آگے اس حدیث کو بیان نہ کرتے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما, آپ کے چچا زاد بھائی, آپ کو پتہ چلا کہ فلاں صحابی کے پاس ایک حدیث ہے. اس کے گھر گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, دوپہر کا وقت تھا, گرمی کا موسم تھا. خادمہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو پہچانا نہیں, جواب دے دیا وہ سوئے ہوئے ہیں, ابھی باہر نہیں آ سکتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے لیے, ایک حدیث کے لیے وہی ان کے گھر کے باہر ایک ڈیوڑی میں بیٹھ گئے اور ہوا کے تھپیڑے آئے, گرمی کا موسم تھا, پسینہ بہ رہا تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو نیند آ گئی اور اس نیند کی حالت میں جب عصر کی نماز کا وقت ہوا وہ صحابی اٹھے نماز کے لیے باہر جانے کے لیے. کیا دیکھا, دروازے کے باہر عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہیں اور پریشان ہو گئے. کہنے لگے اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی میرے دروازے پہ آئے, مجھے کیوں نہیں اٹھایا, مجھے کیوں نہیں جگایا, آپ مجھے بتاتے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما عرض کرتے ہیں علم کے پاس آیا جاتا ہے, علم کو بلایا نہیں جاتا. اسی طرح حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت عقبہ کے پاس ایک حدیث ہے. 2 مہینے کا سفر کر کے حدیث سننے کے لیے وہاں پر گئے, 2 مہینے کا سفر کر کے. دروازہ کھٹکھٹایا, وہ باہر آئے, کہا اللہ کے رسول کی یہ حدیث میں نے سنی ہے اور اس کے راوی آپ ہیں, کیا آپ نے اپنے کانوں سے اس حدیث کو سنا؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے اپنے کانوں سے اس حدیث کو سنا. اتنی بات سنی, حدیث کی تصدیق لی, حدیث کی تحقیق لی اور اسی طرح 2 مہینے کا سفر کر کے وہ صحابی رسول پھر واپس آ گئے. حدیث کا علم بھی محفوظ ہے, حدیث کا فن بھی محفوظ ہے. اور آج الحمدللہ حدیث پر عمل کرنے والے, حدیث کو پھیلانے والے, حدیث کی ترویج کرنے والے وہ ہے جو اہل حدیث ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا اہل الحدیث فی کل زمان کالصحابۃ فی زمانہم,
اہل حدیث ہر زمانے کے اندر اس طرح ہے جس طرح اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں، عمل کرنے میں، حدیث بیان کرنے میں، حدیث لکھنے میں، حدیث کی حفاظت میں، حدیث کی ترویج کے اندر۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، خوش قسمت کہ جن کو اللہ نے اپنے رسول کی حدیث کے لیے چن لیا، منتخب کر لیا اور ان کی ڈیوٹیاں لگ گئی۔ آج حدیث پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، حدیث کی صحت پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، اس کی تدوین پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، اس کے لکھنے پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی کہ قرآن ہر شخص اپنی مرضی سے اس کی تفسیر کرے، اور پھر قرآن کی تفسیر اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جو قرآن کی تفسیر کی اس کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کی تفسیر کو نہیں مانتے، اور اپنی کی ہوئی تفسیر کو کہتے ہیں کہ ہر کوئی مانے۔ تم کون ہوتے ہو اپنی بات کو منوانے والے؟ تمہاری بات کیا اللہ کے رسول کی بات سے بڑھ کر ہے؟ اگر حدیث نہ ہو، سنت نہ ہو، سیرت نہ ہو تو یاد رکھیے قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ کیا دعا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ ایسا نبی بھیج، ایسا رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے، ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آگے جو تین چیزیں بیان کی ہے، ویزکیہم یہ حدیث ہے، ویعلمہم الکتاب یہ حدیث ہے، والحکمہ اور یہ بھی حدیث ہے۔ جو حدیث کے ذریعے، اپنی سنت کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کو حکمت بھی سکھا سکے، لوگوں کو تزکیہ بھی کر سکے اور لوگوں کو تعلیم بھی دے سکے۔ قرآن نے کہا نماز پڑھو، واقیموا الصلاۃ، صلاۃ کا لفظ کئی مرتبہ قرآن پاک کے اندر آیا۔ صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے، صلاۃ کا معنی درود بھی ہے، صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے۔ اگر حدیث نہ ہو کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ صلاۃ کا معنی دعا ہے، اور اس جگہ پر صلاۃ کا معنی نماز ہے، اور اس جگہ پر صلاۃ کا معنی درود ہے؟ قرآن نے کہا نماز پڑھو۔ اب نماز کس طرح پڑھیں گے، قیام کس طرح کریں گے، قیام کے اندر ہماری حیت کیا ہوگی، ہاتھ کہاں پر باندھیں گے، یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ اور پھر نماز کے اندر رکوع ہے، رکوع کا مطلب جھکنا ہے، کس طرف کو جھکنا ہے، دائیں طرف کو جھکنا ہے، بائیں طرف کو جھکنا ہے، پیچھے کو جھکنا ہے، آگے کو جھکنا ہے، کہاں کتنا جھکنا ہے، یہ رکوع کی حیت کیا ہے، رکوع کی شکل کیا ہے، یہ حدیث نے بتائی۔ سجدہ کسے کہتے ہیں؟ کیا صرف پیشانی زمین پہ لگانے کا نام سجدہ ہے؟ صرف ناک لگانے کا نام سجدہ ہے؟ کیا صرف اپنا دایاں گال زمین پہ لگانا ہے، بایاں گال زمین پہ لگانا ہے، ہاتھ لگانے ہیں یا نہیں، کوہنیاں لگانی ہیں یہ نہیں؟ یہ سجدے کی شکل، سجدے کی حیت، سجدے کا انداز کس نے بتایا؟ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اگر آج حدیث کو دین سے نفی کر دیا جائے، سنت کو دین سے نفی کر دیا جائے، سیرت کو دین سے نفی کر دیا جائے، تو یاد رکھے دین باقی نہیں رہتا۔ دین کا معنی دیکھ لیں، نماز میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، ترجمہ آتا ہے جو روز جزا کا مالک ہے، اور دوسری جگہ پر یہی دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں ایک ہی دین ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ اس دین کا معنی اسلام کس نے بتایا؟ اس دین کا معنی قیامت کا دن کس نے بتایا؟ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ فرمایا حج کرو، وَأَذِّنَ لِلنَّاسِ فِي الْحَجِّ، اذان کا لفظ حج کے لیے آیا۔ قرآن میں نماز کے لیے تو اذان کا لفظ ہی نہیں آیا، قرآن میں اذان کے لیے کیا آیا؟ اِذَا نُودِیَ لِلصَّلَاةِ، ندا کا لفظ آیا۔ یہ اذان کا لفظ نماز کے لیے کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول نے بتایا۔ اور پھر حج کا طریقہ بتایا، حج کرو، قرآن نے کہا حج کرو، حج کے لیے آؤ،
لیکن حج کے مناسک کیا ہے؟ حضور نے فرمایا خذو عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مناسک سیکھو، حج کے ارکان مجھ سے سیکھو۔ اللہ کے رسول نے بتایا حج کا طریقہ کیا ہے، طواف کا طریقہ کیا ہے، چکر کتنے لگانے ہیں، کس طرح لگانے ہیں، صفا مروہ کی صحیح کس طرح کرنی ہے، چکر کس طرح لگانے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ مزدلفہ پہ جانا ہے، عرفات میں جانا ہے، وہاں پہ جا کر بیٹھنا ہے۔ حج اللہ کے رسول اگر طریقہ نہ بتاتے تو کون بتاتے؟ آج حدیث کو یہ جو منکرین حدیث ہیں، یاد رکھیں یہ دین کے دشمن ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ قرآن کے دشمن ہیں، یہ اللہ کے رسول کے دشمن ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن اور حدیث دونوں کو سمجھنے، دونوں پر عمل کرنے، دونوں کے ساتھ محبت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔